بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برگد کے پیڑ کے نیچے ایک درزی بیٹھ کر سلائی کیا کرتا تھا۔ کپڑے سیتا تھا اور پرانے کپڑوں کی مرمت بھی کیا کرتا تھا۔ تب جا کر کہیں اسے اتنے پیسے ملتے تھے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر پاتا تھا۔ درزی غریب ضرور تھا لیکن دل سے بے حد ہی امیر تھا۔ وہ روز صبح اپنے گھر سے پیڑ کے نیچے آیا تھا اور دن بھر وہیں بیٹھ کر کام کرتا تھا۔ دوپہر میں وہ اپنے گھر سے لائی ہوئی ایک روٹی کھاتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا، اور اس روٹی میں سے ایک ٹکڑے کے چھوٹے ٹکڑے کر کر کے پیڑ پر رہنے والی چڑیوں کو ڈال دیتا تھا۔ چڑیاں ان ٹکڑوں کو چو چو کر کے کھانے لگتی اور پھر اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے پیڑ کے نیچے لیٹ کر آرام کرتا اور نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن بزرگ مسافر درزی کے پاس اپنا قیمتی لباس مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں کوئی نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح لیے ہوا تھا۔ اس وقت درزی کھانا کھا کر روٹی کے ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا، درزی نے روکھی سوکھی روٹی میں سے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ بزرگ نے کہا، کیوں بھائی، تم روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے کھا کر، پھل اور میوے کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر بات کیا ہے؟ درزی نے کہا، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت سے نوازا ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، میں کوئی بھی کام کر سکتا ہوں، اور سب کی دولت تو میرے پاس ہے ہی، پھر میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یہ چڑیاں میری پڑوسی ہیں، ان کا بھی مجھ پر حق ہے، اور پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ان کے چوچوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ بزرگ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ درزی نے بہت ہی ادب کے ساتھ ان آیات کو سنا اور کہا، ان آیات کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیجیے۔ بزرگ نے کہا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ درزی نے بزرگ کا لباس مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، لیکن آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ بزرگ نے درزی کو آیات یاد کروائی اور چلا گیا۔ درزی آج بہت خوش تھا، اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اس کو جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیات پڑھتا رہتا تھا۔ یہ آیات اسے اتنی پیاری لگتی تھی کہ ننھی منھی چڑیوں کو بھی آیات جھوم جھوم کر سناتا رہتا تھا۔ چڑیاں جب بھی چو چو کرتی وہ کہتا، واہ بھائی واہ، تمہیں بھی یہ آیات یاد ہو گئی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ درزی کے پاس کوئی کام نہیں آیا۔ اس کے پاس کچھ پیسے تھے جن کو وہ آٹا لے آیا، کچھ دن کا کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ آٹا بھی ختم ہو گیا تھا، چڑیاں بھی روٹی کا انتظار کر کے چلی گئی تھیں۔ درزی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں اسے اپنے بچوں اور بیوی کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ شام کو خالی ہاتھ گھر آیا۔ گھر میں کوئی بھی کھانا نہیں تھا، سب لوگ بھوکے ہی سو گئے۔ اسی حالت میں 2 دن اور گزر گئے۔ پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب بھوک سے نڈال ہو گئے تھے۔ گھر میں ایسا کچھ بھی موجود نہیں تھا جس کو بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لے کر آتے۔ درزی کی بیوی رونے لگی، بولی، یہ معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر جاؤ اور وہاں آج دعوت ہے، باہر ڈیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا یا پیسے مانگ کر لاؤ جس سے ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ درزی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، سامنے والا پڑوسی بہت ہی گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے، میں کسی کے احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مجھے ان سے کوئی امید تو نہیں، لیکن تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ درزی اپنے پڑوسی کے گھر گیا، اسے سلام کیا، ساتھ کہا،
4 दिन کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں۔ میرے پاس جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا۔ بچے کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیجیے، اگر آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک ہے۔ گھر کے باہر ڈیگے پکتی ہوئی دیکھی تو سوچا کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے اڑاؤں۔ ارے بدبخت، محنت کر پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے ہی بڑی مشکل سے پیسہ کمایا ہے اور یہ گھر بنایا ہے، تو جیسے مفت کوڑے پہ کیوں پیسہ برباد کروں؟ اب جا بھاگ جا یہاں سے۔ درزی بیچارہ خاموش کر رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا اس کمینے درزی کو دھکے مار کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر کیسے فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے۔ میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر جایا کروں۔ 2-3 نوکر بھاگ کر آئے اور درزی کو دھکا مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ درزی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکا کھا کر نیچے گر پڑا۔ نیچے پڑے پتھر پر پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے اٹھا، پیشانی پر ہاتھ لگا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت اس کے اندر نہیں تھی۔ بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر پہلے تو اس نے پیشانی صاف کی، پھر اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر دعا میں رو کر اللہ تعالیٰ سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور رو کر اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ درزی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیات پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے درزی کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی، درزی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں، اپنا سامان لے کر شہر میں آیا ہوں۔ آتے ہی مجھ پہ ایک مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں حق پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ تم اپنا کام پوری ایمانداری اور وفاداری سے کرو۔ درزی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی تھی۔ اس شخص نے درزی کو کچھ رقم دی جس سے اس نے کچھ کھانا خریدا اور اپنے گھر لے گیا۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ درزی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں درزی کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب تاجر اپنے وطن واپس لوٹ گیا تو درزی نے خود سے تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ درزی کچھ ہی وقت میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیت جو وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا اس نے ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دی۔ اس کے یہاں کئی سارے نوکر کام کرتے تھے۔ اس کے باورچی خانے میں کئی طرح کے کھانے بنتے تھے۔ کوئی غریب آدمی آتا تو درزی اسے عزت سے بٹھاتا، پیٹ بھر کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا تھا۔ برگد کے درخت پہ جو چڑیاں رہتی تھیں وہ ان کو بھی بھولا نہیں تھا، وہ ان کو بھی ڈھیر سارا دانہ کھلا کر آتا تھا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی کہ تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں دروازے پر کھڑا کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لایا اور کپڑے لا کر دیے، باورچی خانے میں لے جا کر اسے گرما گرم کھانا کھلایا۔ اس آدمی کی حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے درزی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتے دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ نوکر نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں اس کا مطلب مجھے آج سمجھ آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا، اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت بڑی دولت ہوا کرتی تھی، مگر یہ شخص ہر کسی کو حقیر جان کر اس کو بے عزت کیا کرتا تھا۔ وہ صدقہ خیرات نہیں کیا کرتا تھا، مگر اللہ نے آج اس کو خود فقیر بنا دیا۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار تھا، اس سے کچھ پیسے مانگے پر اس نے مجھے دھکے مار کر باہر نکال دیا۔
میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ درجی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا ہوا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ درجی نے اسے سلام کیا اور اس سے کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو درجی کا کام کرتا تھا۔ ایک دن فاقے نے مجھے آپ کے دروازے پر آنے کو مجبور کر دیا اور آپ نے مجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اس دن میری پیشانی پر لگا چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔ پڑوسی نے درجی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بھی بیمار رہنے لگا ہوں، گھر بھی بک گیا ہے، اب نہ سر چھپانے کو جگہ ہے نہ ہی کوئی آسرا۔ سچ کہتے ہیں جس نے بھی دولت پر غرور کیا ہے اس کا انجام برا ہوا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے، وہی چیز ہر چیز پر قادر ہے۔ درجی نے کہا، ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا ہے، آنی جانی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں۔ خیر، اب تمہیں بہت سزا مل گئی ہے، سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔